من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم صدق الله العظيم. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 19 سے 28 تک آیات میں نے تلاوت کی. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع قتال فی سبیل اللہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ تو ایک عام مفہوم ہے، اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ یعنی دشمن سے لڑنا، تو اس کا موضوع دشمن سے لڑنا ہے. تو اس میں لڑنے کے بعض اصول اور ضوابط کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان آیات سے پہلی آیات میں اہل جنت اور جنت کی کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا جو مخلص لوگوں کو میسر ہوں گی، اور اس سے پہلے خالص جو کافر ہیں بالکل ان کا بھی ذکر ہوا. اب ایک دو آیتیں پہلے سے منافقین کا ذکر شروع ہوا ہے، اور اب آخر تک منافقین کا ذکر ہی صورت میں چلے گا. تو منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ منہم من یستمع الیک، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اے نبی آپ کی بات کو کان لگا کر سنتے ہیں. ان کے بیٹھنے کا اور سننے کا انداز یہ ہے جیسے کہ بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن دراصل وہ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ کی مجلس سے باہر جاتے ہیں تو اہل علم سے کہتے ہیں ابھی کیا فرمایا تھا انہوں نے، ابھی کس موضوع پہ بات ہوئی تھی. تو اگر سنی ہوتی تو کیوں پوچھتے؟ ہاں جی. تو سننے کے بھی کچھ آداب ہیں، مجلس کے بھی آداب ہیں، سننے کے بھی آداب ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ آدمی نبی کی بات تو ہے ہی بہت بڑی، کسی بھی مجلس میں جائے کوئی بات ہو رہی ہو تو اس کو توجہ سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے بات کو، اور سننے کے بعد اس بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور سمجھنے کے بعد پھر اس میں غور و فکر بھی کرے، اور غور و فکر کرنے کے بعد وہ قابل قبول بات ہے تو اس کو دل سے قبول بھی کرے، اور پھر اس کا تعلق عمل سے ہے تو اس پر عمل بھی کرے، اور پھر اس کے بعد وہ اچھی بات ہے تو اس کو آگے لوگوں تک بھی پہنچائے،
تو یہ ہے سننے کے آداب۔ تو یہ فرمایا ایسے لوگ ہیں کہ پوزیشن تو سننے کی ہے لیکن سنتے ہی نہیں، بیٹھے تو اس طرح کہ جیسے بڑی توجہ سے سنتے، لیکن دراصل انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، اسی لیے تو جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا کہا تھا۔ تو حق تعالی شان نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سیل کر دی ہے، اور اللہ نے یوں ہی پکڑ کے نہیں مہر لگا دی ہے، ان کا رویہ ایسا ہے، یہ سننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ جب ایک آدمی چاہتا ہی نہیں ہے، غلط کام کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس کو ادھر موڑ دیتے ہیں۔ تو سیل انہوں نے اصل میں خود ہی کی ہے، پر اللہ کرنے والے ہر کام کو، اس لیے اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ اللہ نے کر دی، اور یہ لوگ اب اپنی مرضی پر چلتے ہیں، جدھر دل نے چاہا، جو خواہش کی، اس پہ چلتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں فرمایا کہ جو ہدایت پر ہیں وہ بات کو غور توجہ سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور غور و فکر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور آگے اوروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح ان کی ہدایت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ پہلے سے ہدایت پہ تھے، ہدایت اور بڑھ جاتی ہے۔ خیر، اس کے بعد ایک آیت میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کا یہ رویہ اور طریقہ کہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے بھی ہیں، حضور کی مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں، بات سنتے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، باقی کام بھی کرتے ہیں، لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کا یہ رویہ اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہے، یہ کب ٹھیک ہوگا؟ کب ٹھیک ہوگا؟ یعنی ٹھیک ہونے کے تو سارے اسباب ہم نے مہیا کر دیے، بتا دیے، اب بھی نہیں ہوئے، تو کیا قیامت آئے گی تب ٹھیک ہوگا؟ قیامت کا منظر دیکھیں گے تو تب ٹھیک ہوگا۔ تو قیامت تو ٹھیک اپنے ٹائم پر آئے گی، لیکن اس کی نشانیاں تو آئی گئی ہیں، نشانی تو آ گئی ہیں۔ قیامت کس پر آئے گی وہ تو اللہ جانتے ہیں، ہم ہوں گے نہ ہوں گے، کون ہوگا اس وقت، لیکن نشانیاں تو اس کی آ چکی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت یقینی ہے، جیسے اس کی نشانیاں آ چکی ہیں یقینی، قیامت کا وقوع بھی یقینی ہے۔ لیکن جب قیامت آ گئی اور انہوں نے مان بھی لیا تو فرمایا فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت آنے پر اگر کوئی آدمی مانے گا، اس وقت تو سبھی مانیں گے، اس وقت کون انکار کرے گا، لیکن اس وقت کا ماننا اللہ نہیں مانیں گے، اللہ نہیں مانیں گے۔ یہ منافقین کا ذکر آگے پھر آئے گا۔ یہ بیچ میں آیت نمبر 19 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، فَعْلَمْ، اے نبی اچھی طرح یہ بات جان لیں۔ فعلم علم سے ہے، تو علم مقدم ہے، علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، علم کے بغیر عمل بھی نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ فعلم، آپ جان لیجئے، یعنی آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا علم کس چیز کا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے وہ ہے انہ لا الہ الا اللہ، اس بات کا علم سب سے پہلے ہو، اس لیے کہ یہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ اصل ہے عمل کا، عمل تو اس کی شاخیں ہیں، اس کی برانچز ہیں، اور اصل جڑ جو ہے نا، بنیاد، وہ تو ہے عقیدہ۔ تو عقیدے تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں اصل الاصول جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی توحید کا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا وجود مانے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو اللہ ہے ایک۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایک ہے، اللہ دو تین زیادہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ اچھا، ایک ہے تو وہ ذات کے لحاظ سے بھی ایک ہے، صفات کے لحاظ سے بھی ایک ہے، دو نہیں، دو ذاتیں نہیں، جیسے مجوسیوں کا عقیدہ ہے دو ہیں، جیسے عیسائیوں کا ہے کہ تین ہیں جی، اور ایک ہے۔ پھر
ذات میں بھی ہے کہ دوسری کوئی ذات نہیں، اور صفات میں بھی ہے کہ جتنی اللہ کی صفات ہیں وہ کسی میں ہو بہو اسی طرح نہیں۔ ہاں کچھ صفات کی اللہ نے جھلک تھوڑی سی دی ہے مخلوق کو، جیسے علم اللہ کی صفت ہے تو بندوں کو بھی تھوڑا بہت دیا ہوا ہے، لیکن جتنا علم اللہ کا اتنا کسی مخلوق میں نہیں۔ موسیٰ اور حضر علیہ السلام کا قصہ سورۃ الکہف میں گزر چکا ہے کہ جب وہ کشتی میں بیٹھے تو کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی، اور چڑیا نے پانی میں تھوڑا سا چونچ ڈالی، ایک قطرہ پیا ہوگا، اور تھوڑی سی تری چونچ کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی، تو حضرت حضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تیرا اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا تھوڑا ہے جتنا سمندر سے چڑیا نے قطرہ اٹھایا، بلکہ دراصل پوچھو تو یہ بھی نسبت نہیں ہے، یہ نسبت بھی صرف سمجھانے کی بتائی، بلکہ ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا وہ علم ذاتی ہے، اپنا ہے، اور اوروں کا اگر ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اپنی چیز اور دی ہوئی چیز میں فرق ہوتا ہے، اور پھر اتنا کم ہے، یہ تو ایک مثال دی نا، کم ہے، تو خیر اللہ بکل شیء علی، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا کچھ تھوڑا بہت مخلوق کو بھی دیا ہے، لیکن جہاں اللہ کا علم ہے ایسے قدرت پاور تھوڑی بہت تو مخلوق کو بھی دی ہے، لیکن اصل پاور جتنی ہے وہ تو اللہ کی ہے، اور وہ کسی میں بھی نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے۔ سننا یہ مخلوق کی بھی صفت ہے، ہم بھی سنتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن اللہ بھی سمیع ہیں، لیکن اللہ کا سننے ہمارے سننے میں بصیر دیکھنا اللہ کی صفت ہے، ہم بھی تھوڑا بہت دیکھتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کا دیکھنا وہاں مخلوق نے کیا ہے۔ تو اس طرح اللہ کی جو صفات ہیں اس میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں کہ جتنا اللہ جانتا ہے اتنا کوئی دوسرا جانتا ہو، جتنا اللہ سنتا ہے اتنا دوسرا سنتا ہو، نہیں۔ تو اللہ ذات میں بھی ایک، صفات میں بھی ایک، یہ سب سے اصل الاصول عقیدہ ہے، اس میں گڑبڑ ہوئی تو باقی عقیدے بھی سارے چلے جائیں گے، اور عقیدے گئے تو عمل کی بھی کوئی پوزیشن نہیں۔ اس لیے فرمایا فَعْلَمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے اس حقیقت کو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، خالق مالک رازق نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا ایک اللہ ہے، یہ اصل الاصول ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اسی کو مان لیا تو باقی سارے عقیدہ خود بخود آ جائیں گے، جب اللہ کی معرفت ہوگی باقی ساری باتیں ہو جائیں گی۔ اللہ ہی کی معرفت صحیح نہ ہو تو کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب دنیا میں اللہ کو ماننے والے لوگ تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کے باوجود شرک کر رہے ہیں، کفر ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی قدر و منزلت کو جانا ہی نہیں، انہوں نے اللہ کی کیا ذات ہے، کیا شان ہے، جانا ہی نہیں۔ تو ایک بات تو یہ فرمائی کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس حقیقت کو جانیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ دوسری بات وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنی کوتاہیوں اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہیں۔ ذنب کہتے ہیں گناہ کو، گناہ کہتے ہیں اپنے قصد و ارادہ سے اللہ کی کوئی بات نہ ماننا، اس کے خلاف کرنا، قصد و ارادہ سے کوئی کام ایسا کرنا کہ اللہ نے کہا مت کر اور کر لیا، اور جانتا بھی تھا کہ اللہ نے کہا کہ مت کر پھر کر لیا، اس کو کہتے ہیں گناہ، ذنب۔ گناہ کے لیے اور بھی کئی الفاظ ہیں، خطا کا لفظ بھی ہے، سیئات کا لفظ بھی ہے قرآن میں، اور بھی کئی لفظ ہیں۔
ان میں ایک ذنب بھی ہے۔ عام طور پہ ذنب، پھر یہ گناہ دو ہیں، کبیرہ صغیرہ، ایک کہ کبیرہ بڑے بڑے گناہ، ایک ہے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ۔ تو کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، اور توبہ کہتے ہیں کس چیز کو؟ ایک تو یہ کہ جو کر لیا ہے اس پر پشیمان ہو جائے، غلطی کا اعتراف اور اقرار کرے، دل میں تنگی محسوس کرے کہ میں نے کیوں کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک۔ دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور تیسرا یہ کہ اگر اس گناہ کے لیے، یعنی اس کام کے لیے کوئی قضا یا کفارہ ہے تو وہ بھی ادا کرے۔ اگر اس کی کوئی قضا ہے تو قضا کرے، کوئی کفارہ دینا تو کفارہ ادا کرے، کچھ نہیں تو صرف استغفار کر لے، تو اس کا نام ہے توبہ۔ اس سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جائے گا، شرک بھی معاف ہو جائے گا، ہر گناہ معاف ہو جائے گا توبہ سے۔ اور جو چھوٹے گناہ ہیں تو یہ اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی تو معاف ہو گیا، روزہ رکھا تو معاف ہو گیا، تلاوت کی تو معاف ہو گیا، ذکر کیا تو معاف ہو گیا، کسی کو اچھا رستہ بتا دیا تو معاف ہو گیا، وہ آٹومیٹک صاف ہوتے رہتے ہیں اعمال کے ساتھ۔ ذنب کا لفظ ہمیشہ تقریباً بڑے گناہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور چھوٹے گناہوں کے معافی کے لیے بھی اللہ نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ بڑے گناہ چھوڑو گے تو چھوٹے خود بخود معاف کروں گا، اور اگر بڑے گناہ بھی کرتے ہیں تو چھوٹے بھی معاف نہیں کروں گا۔ پھر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچ کے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے منع کیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، پھر ہم چھوٹے گناہ خود معاف کر دیں گے۔ اگر یہ کنڈیشن نہیں کہ بڑے گناہ نہیں چھوڑے تو چھوٹے بھی پھر معاف نہیں ہوں گے، ان کے لیے بھی توبہ کرنی پڑے گی، ان کے لیے بھی معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ خود معاف ہوں گے۔ اچھا، یہاں جو یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے ذنب کی معافی مانگیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے، کیا نبی کا بھی ذنب ہوتا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جمہور کا، کہ نبی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہوتا ہے، بچایا ہوا ہوتا ہے، اس سے نہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے نہ کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر نبی کو کیوں کہا کہ آپ اپنے ذنب کی معافی مانگیں جب ذنب ہے ہی نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں ذنب سے مراد گناہ نہیں ہے، لغزش ہے۔ لغزش کہتے ہیں نا، جیسے پاؤں پھسل کے چلتے چلتے پاؤں پھسل گیا، یعنی غیر اختیاری طور پہ بغیر کسی اختیار کے چھوٹی موٹی کوئی خطا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں لغزش۔ جان بوجھ کے نبی نہ بڑا گناہ کرتا ہے نہ چھوٹا کرتا ہے، لیکن بھولے سے اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی ہو جائے نا، جس کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں، یا سوچا تھا سمجھا تھا کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ غلطی نہیں، پر وہ نکل آئی، تو اس قسم کی چیزیں نبی سے ہو جاتی ہیں غیر اختیاری طور پر، تو یعنی ان کی بھی معافی مانگیں، حالانکہ وہ گناہ نہیں، لیکن نبی اس اونچی پوزیشن پر ہوتا ہے کہ اس کی چھوٹی سی بھی کوتاہی بڑی سمجھی جاتی ہے، وہ خود بھی اس کو بہت بڑی سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی ان پر عتاب آتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہے، یہ کیا، اصل میں وہ گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا معنی ہے، یا اس کا معنی اجتہادی خطا۔ اجتہادی خطا کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا، تو نبی اپنے سوچ و بچار سے اس کا ایک فیصلہ کر دیتے ہیں صحیح سمجھ کے، لیکن واقعتاً وہ اس طرح نہیں تھا، تو اس کو بھی گناہ نہیں کہتے۔ اس اجتہادی یعنی پوری کوشش کے بعد آپ نے ایک چیز کو سمجھا ہے تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، کوئی اور آدمی کرے تو اس کے لیے بھی گناہ نہیں ہے۔ اسی جو مجتہدین اہل علم ہیں، جو اجتہاد کر کے ہمارے لیے نئے نئے مسائل نکالتے ہیں، وہ سب
غور و فکر سے نکالتے ہیں. کبھی ان کا اجتہاد ٹھیک ہوتا ہے، کبھی نہیں ٹھیک ہوتا. تو اگر نہیں بھی ٹھیک ہوتا نا تو قانون یہ کہ اللہ اس پر بھی ان کو ایک ثواب دیتے ہیں. آخر اس نے محنت تو کی نا، کوشش تو کی نا، وہ پہنچ نہیں سکا صحیح بات کو، لیکن محنت کوشش پہ بھی ثواب ملتا ہے. لیکن محنت کوشش کر کے اگر صحیح مسئلہ نکال دیا مجتہد نے، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک محنت اور کوشش کا، ایک صحیح مسئلہ نکالنے کا. تو اجتہاد جو ہے نا یہ بہرحال گناہ نہیں، اس کی غلطی ہو جائے تو یہ گناہ نہیں ہے. تو مطلب کہ انبیاء کرام سے کبھی اجتہادی خطا ہو جاتی ہے، وہ سوچ و بچار سے ایک بات طے کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں نہیں ہوتی، تو اس پہ بھی ان کو ثواب ہی ملتا ہے، گناہ نہیں ہے یہ. تو لیکن نبی چونکہ اونچی پوزیشن میں ہے، ان کے حق میں اس کو بھی ذنبی سمجھا جاتا ہے. تو لغزش، غیر اختیاری چیزیں، ان کو گناہ نہیں کہتے. لیکن نبی سے ہو جائے تو نبی خود بھی کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ضم سے یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام سے جو قتل ہوا تھا وہ بھی لغزش ہے یا غیر اختیاری تھا نا. اچھا انہوں نے مارنے کی نیت سے تو مکہ نہیں مارا تھا، انہوں نے تو دو لڑنے والوں کو چھڑانے کے لیے ایسا کیا. مکہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، نبی کا تھا، مر گیا. پھر بھی انہوں نے کہا یا اللہ مجھ سے قتل ہو گیا، اور پھر مرا بھی تو کافر تھا، اور وہ ظلم بھی کر رہا تھا اس دوسرے غریب پہ. تو ایک ظالم بھی تھا، کافر بھی تھا، پھر مارنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، ہٹانے کا ارادہ تھا، مر گیا، تو کون سا گناہ ہوا. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا یا اللہ میں نے ان کا آدمی مارا ہے جی، تو بس مجھ سے قتل ہوا ہے. اس لیے کہ حالانکہ اس وقت نبی بھی نہیں تھے، وہ اس وقت تو نبوت بھی نہیں ملی تھی. تو آپ اپنی اجتہادی خطا کہیں یا لغزش کہیں، اس کی معافی مانگیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اپنے لیے بھی مانگیں اور مومن مردوں مومن عورتوں کے لیے بھی معافی مانگیں، امت کے لیے بھی معافی مانگیں. امت کے تو گناہ ہے، ظاہر بات ہے. اپنی لغزش، امت کے گناہوں کے لیے آپ معافی مانگیں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس کے بعد جو دوسری صورت شروع ہوگی تو اس کے شروع میں ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں. اگلی پچھلی یعنی جو کبھی تھوڑی بہت لغزش ہوئی وہ بھی معاف کر دی، آئندہ ہو جائے گی تو وہ بھی معاف ہے. تو معافی کا اعلان بھی ہو گیا، لیکن اس صورت میں ہے کہ نہیں، آپ بھی معافی مانگیں، آپ بھی معافی مانگیں. ہم نے تو معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ معافی سے آپ کا درجہ بلند ہوگا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور لوگوں کی معافی مانگنے سے گناہ مٹیں گے، آپ معافی مانگیں گے تو آپ کا ثواب بڑھے گا. تو توبہ استغفار صرف ضرورت ہی نہیں بلکہ یہ ثواب کی چیزیں ہیں. کسی کا گناہ نہیں بھی تو استغفار کریں. تو نبی کریم علیہ السلام ان آیات کے نزول کے بعد ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے. ایک نشست میں بیٹھے صحابہ کہتے ہیں ہم گنتے تھے، آپ 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ گناہ بھی نہیں ہے، درجہ بلند ہوتا، ثواب کی چیز ہے. تو مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کرے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ جانتا ہے تمہارے گھومنے پھرنے کی جگہ بھی اور تمہارا مستقل ٹھکانہ بھی. تقلب کہتے ہیں نا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر گھومنا پھرنا. اور مسوا جہاں پھر آدمی رات کو آ جاتا ہے، ٹھہرتا ہے گھر اس کا. تو تمہارا مستقل ٹھکانہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور تمہارے عارضی ٹھکانے بھی خدا جانتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں کہاں جائے گا، کہاں کہاں ٹھہرے گا، کتنا کتنا ٹھہرے گا. یہ بھی کہہ سکتے کہ متقلب دنیا ہے، مسوا آخرت ہے، کہ آخرت میں اس کا گھر جنت ہے یا دوزخ ہے. اور دنیا میں یہ کہاں کہاں رہے گا، کوئی ٹھکانہ نہیں دنیا میں انسان کا، کبھی کہاں ہے کبھی کہاں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. گھر یہاں بناتا ہے پھر دوسری جگہ میں پڑتا ہے.
تو متقلب یہاں دنیا میں کوئی خاص ٹھکانہ نہیں. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں آدمی جو ہے گھر بناتا ہے کسی جگہ میں کہ یہاں رہوں گا، پھر اس کو کاروبار کے لیے ادھر ادھر سفر کرنے پڑتے ہیں، جاتا ہے 10 دن یہاں رہا، 20 دن وہاں رہا، مہینہ وہاں رہا، یہ متقلب ہو گئے. اور جو جہاں گھر بنایا بیت رہتا سہتا وہ مسئلہ ہو گیا. تو خیر دنیا کے لحاظ سے عارضی گھر اور مستقل، یا دنیا اور آخرت کے لحاظ سے مستقل اور عارضی، اللہ جانتے ہیں کہ کون کہاں کہاں رہے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا. اچھا، تو یہ چونکہ قتال اور جہاد کی صورت ہے، اب اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکی زندگی میں قتال نہیں تھا، جہاد تو تھا، قتال نہیں تھا. اس لیے کہ جہاد کا معنی تو لڑنا نہیں ہے، جہاد کا معنی دین کے لیے محنت اور کوشش کرنا ہے. سو یہ کوشش تو مکہ میں بھی کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے تھے، حضور بھی کرتے تھے. اس لیے کہ سورہ فرقان میں جو مکی صورت ہے، سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا کہ وَجَاهِدٌ بِجِهَادٍ كَبِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے، مکہ والوں سے جہاد کریں، بھی اس قرآن کے ذریعے سے، جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد. تو مکی زندگی میں کوئی تلوار تو نہیں تھی، پھر بھی کہا آپ جہاد کریں. کس کے ساتھ؟ مکہ والوں کے ساتھ. کس چیز کے ذریعے سے؟ اس قرآن کے ذریعے سے. مطلب کہ اس کی تبلیغ کریں، اس کا پروگرام لوگوں تک پہنچائیں. یہ بہت بڑا جہاد، اس کو جہاد کبیر کا. اور یہ ہر وقت کا جہاد ہے، ہر جگہ کا جہاد ہے. لیکن قتال تو ہر جگہ نہیں ہوتا، ہر وقت نہیں ہوتا. دشمن سے لڑنے کے لیے بڑی شرائط ہیں. تو اس لیے مکی زندگی میں قتال نہیں تھا. مسلمان کبھی چاہتے بھی تھے کہ یہ دشمن اتنا ظلم کرتے ہیں، اگر اللہ ہمیں اجازت دے تو دو ہاتھ کر ہی لیں ان کے ساتھ، چاہے مر جائیں، لیکن ان کو بھی کچھ تھوڑا سا. لیکن اللہ نے فرمایا کفو ایدیکم، ہاتھ روک کے رکھو، یہ لڑنے کا موقع نہیں ہے، ہاتھ روک کے رکھو. ابھی کرنے کا کام کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، تنظیم کرو، خود کو مضبوط بناؤ. اس لیے کہ جنگ میں مضبوطی چاہیے. لیکن جب مدینہ منورہ میں گئے تو اب جہاد کی وہ قسم جس کو قتال کہتے ہیں وہ بھی جائز ہوگی. اب جب مسلمان مدینہ گئے تو اب ان کو خواہش ہوئی کہ مکی زندگی تو ختم ہوگی، مظلومیت کی زندگی تو ختم ہوگی، اب ہمیں آزادی مل گئی، ہماری حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، کاش کہ اللہ کوئی حکم بھیجے اب ہم ان کی خبر لیں، اب ہم ان کی خبر لیں. تو اس خواہش کو اللہ یہاں ذکر فرماتے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مومن کہتے ہیں لولا نزلت سورہ، ایسی صورت کیوں نہیں آئی ابھی تک، ایسی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی. کیسی صورت؟ یعنی جس میں ہمیں جہاد یعنی قتال کا حکم دیا جائے کہ لڑو ان کے ساتھ. یہ خواہش تھی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ خواہش جب پوری کی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب ایک پکی صورت، محکم وہ ہے یعنی کہ جس کا حکم ختم ہونے والا نہیں ہے، پکا حکم ہے جی. پکی صورت جب ہم نے نازل کر دی، وہ ذکر فی القتال، اور اس میں لڑنے کا بھی ذکر کر دیا ہم نے کہ دشمن سے لڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. اب مسلمان تو خوش ہو گئے کہ چلو ہمیں اجازت مل گئی، لیکن وہاں ایک اور پارٹی پیدا ہو گئی تھی، دوغلی پارٹی، منافق بھی تھے. مکہ میں تو کوئی منافق نہیں تھا، کافر تھے، مسلمان تھے. وہاں 3 گروپ ہیں، منافق، مسلمان کا. تو یہ تیسری پارٹی جب وہاں پیدا ہو گئی، جب مسلمانوں نے دشمن سے لڑنے کی خواہش ظاہر کی اور اللہ نے خواہش پوری کر دی اور صورت نازل کر دی، ان میں کھلبلی مچ گئی منافقوں میں کہ یہ تو مشکل پڑ گئی. نماز روزے کی حد تک تو ہم ان کے ساتھ چل سکتے تھے، یہ تو اب لڑنے مرنے پہ آئے. جان کون دے گا بھائی؟ جان تو بڑی میٹھی ہے جان. اس لیے کہ یا تو خدا کو مانتے ہوں، جنت چاہتے ہوں، پھر تو آسان ہے.
ادھر وہ چیز تو نہیں ہے، تو اب ان کے لیے مشکل ہوگی۔ جب ایک محکم صورت نازل ہوگی اور اس میں قتال کا ذکر کیا گیا، رأیت الذین فی قلوبہم مرض، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں کس بیماری ہے، کس کی؟ نفاق کی بیماری۔ ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، یہ آپ کو دیکھیں گے اس طرح دیکھیں گے جیسے ان پہ موت کی غشی طاری ہو گئی ہے، یعنی ایسی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیا بات ہوگی، کیا حکم دے دیا انہوں نے۔ تو جس طرح کسی آدمی کے اوپر موت کی غشی ہوتی ہے نا، تو آنکھیں ادھر ہوتی ہیں، کبھی ادھر ہوتی ہیں، کبھی یوں پریشان، تو یہ قتال کی صورت سن کر ان پہ غشی طاری ہوگی موت والی، آپ کو دیکھتے تو بڑا پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے ہلاکت ہو، ان کے لیے ہلاکت ہو۔ موت تو جب اللہ نے لکھی ہے، جیسے لکھی ہے اسی طرح آئے گی۔ میدان میں لڑنے سے، کسی سے لڑنے سے موت نہیں آتی، اللہ نے جہاں جس چیز سے موت لکھی ہے وہیں آئے گی اس کو، تو پھر ڈرتے کیوں بھائی؟ اگر اللہ نے تمہاری موت کسی کے ہاتھ سے لکھی ہے تو اسی کے ہاتھ سے مرو گے، چاہے گھر میں کیوں نہ ہو۔ اور تمہاری موت اگر نے چارپائی پہ لکھی ہے تو تم میدان جنگ میں کیوں نہ لڑو، مرو گے پھر گھر میں ہی آ کر، ہاسپٹل میں مرو گے، گھر میں مرو گے۔ تو موت کا ٹائم، موت کا سبب، موت کی جگہ طے شدہ ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، پھر ڈرنے کی کیا بات ہوئی۔ لیکن چونکہ ان کا یہ نظریہ نہیں، وہ کہتے ہیں شاید موت ہمارے اختیار میں ہے، میدان میں جائیں گے تو مریں گے، گھر میں رہے تو بچیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اولا لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، کہ یہ کیا عقیدہ، کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ کہ طاعۃ و قول معروف، بات ماننے کی ہے۔ طاعۃ، یہ بات اللہ کی طرف سے جو جہاد کی بات ہے، جنگ کی، یہ ماننے کی ہے۔ وہ قول معروف، اور یہ اچھی بات ہے، ان کو دل و جان سے اس کو مان لینا چاہیے تھا۔ اور فیضا اعظم الامر، جب معاملہ پکا ہو جاتا، مشورے کے بعد بات طے ہو جاتی کہ یہ کرنا ہے، فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، تو یہ اپنے عزم و ارادے کو اللہ کے سامنے سچا کر دکھاتے تو یہی ان کے لیے اچھا ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے دل بدلے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی ہے، تو یہ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ اب مسلمانوں کو جنگ کی اجازت ملی، یہ جنگوں میں جائیں گے، ہم نہ جائیں گے تو کہیں گے دیکھا نا یہ ہمارے نہیں ہیں، جائیں گے تو مر جائیں گے، جائیں گے تو مر جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا نہیں، اگر یہ اللہ سے بات سچی کرتے، مومن ہوتے، نڈر ہوتے، بہادر ہوتے، یہ بات مر جاتے تو جنت میں جاتے، آسان ہوتی تھی۔ اس لیے کہ یہ تو ملک کے لیے لڑائی نہیں ہے، قوم کی لڑائی نہیں ہے، دنیا کے لیے، مال کے لیے لڑائی، یہ تو خدا کی رضا کے لیے ہے۔ یہاں تو آدمی مرا سیدھا جنت میں جائے گا۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں بھی ایک صاحب، سیدھے سادے مسلم کو، سیدھے سادے لوگ تھے، وہ مسلمان بھی نہیں تھا بیچارہ، آیا تو دیکھا دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں جیسا کہ کوئی لڑائی کی پوزیشن ہے، اس کے پاس تھوڑی سی کھجوریں تھیں، وہ بھی کھاتا کھاتا آ رہا تھا، آتا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، کہا یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ آپس میں ان کی جنگ ہے۔ وہ سادہ بندہ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں اور مر گیا تو کہاں جاؤں گا؟ اگر میں بھی جنگ میں شریک ہو گیا اور مر گیا تو کہاں جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا اچھا، سادگی دیکھنا، اچھا، تو کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ کلمہ تو شرط ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تو شرط ہے، کلمہ پڑھ لیا، پھر کھا رہا تھا، اس نے کہا
یہ اس کو کھاؤں گے تو دیر ہو جائے گی جنت میں جانے کی، یہ تو بہت ساری ہیں. ان کو نیچے پھینکا کہ اتنی دیر کیوں لگاؤں. ہاں جی، تلوار لی، گھسا اور کچھ کو ٹھکانے لگایا، خود بھی ٹھکانے لگ گیا، شہید ہو گیا. ایسے لوگ. تو ان کو یہ منافق کہتے ہیں، یہ بڑے بے وقوف ہیں. منافق ایسے سادے مخلص لوگوں کو کیا کہتے تھے؟ او جی دیکھو وہ بے سوچے سمجھے بات کرنے، ہم بڑے سیانے ہیں، ہم تو بال کی کھال نکالیں گے، یہ ہے کہ وہ ہوگا. ارے اللہ کے یہاں بال کی کھال نہیں نکلتی. جی، اللہ کی بات کو تو بس فوری طور پہ مانو، اسی میں کامیابی ہے. اس قسم کے کئی واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے. جنگ خیبر میں بھی ایسا ہوا. فوج جا کر جہاں پر 1500 صحابہ کے ساتھ اپنے وہاں پڑاؤ ڈالا، تو ابھی جنگ تو نہیں شروع ہوئی تھی. پہاڑ کی چوٹی پہ ایک چرواہے نے دیکھا، بکریاں چرا رہا تھا کسی کی، کہ یہ نیچے تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جاؤں دیکھوں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. بکریاں ادھری چھوری چرنے کے لیے تو نیچے آ گیا. آ کر کہنے لگا کہ تمہارے بڑے کون ہیں، جماعت کے بڑے کون ہیں. کسی نے اشارہ کیا کہ وہ جو خیمہ ہے نا اس کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے دیکھا تو خیمے تو ایک ہی جیسے ہیں سارے، کمانڈر ان چیف کا تو زرق برق خیمہ ہونا چاہیے، یہ کیا یار، اس تو سارے پھٹے پرانے ایک ہی جیسے ہیں. اس نے کہا ہاں ہمارے امیر تو ایسے ہی، وہ ایسے ہی رہتے ہیں. جاؤ. گیا تو کہا آگے کوئی سیکورٹی والا بھی نہیں ہے، تلاشی لے کے اندر نہیں جا سکتا. دیکھا تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھا ہی چلا گیا. سیکورٹی نہیں ہے، خیمہ کوئی اسپیشل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو کیسے آنا ہوا آپ کا؟ حضور نے سب پوچھا. کہا اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے. اچھا. وہ تھوڑی سی بات کی اور نبی کی بات ہے، دل صاف تھا، بات دل میں اتر گئی کہ اس مشن پہ آئے ہیں، یہ کرنا ہے. کہا کہ میں بھی اگر آپ کے ساتھ اس مشن میں شریک ہو جاؤں تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ کامیاب ہوگے تو غازی ہو جاؤ گے، مر گئے تو شہید ہو جاؤ گے. کہا شہید کے کیا مطلب؟ کہا سیدھا جنت میں جاؤ گے. کہا اچھا اتنا سستا سا کام ہے، سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا؟ ہاں ہاں بالکل. مطلب کہ کلمہ ہی پڑھا ہے، نہ کوئی تلاوت کی ہے، نہ کوئی قرآن پڑھا ہے، نہ کوئی نماز پڑھی ہے، نہ کوئی ٹائم ہی نہیں، نہ کوئی رمضان ہے کہ اس کا روزہ رکھے، کچھ بھی نہیں. ہاں کلمہ پڑھو. نے کہا کلمہ پڑھو گے جاؤ گے؟ کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں شریک ہوتا ہوں. یہ تو اچھی بات ہے، جنت میں جاؤں گا. حضور نے فرمایا لیکن یہ بکریاں کس کی ہیں جو چھوڑ کے آیا؟ کہا وہ کسی یہودی کے میں تو ملازم تھا، نوکر ہوں، چراتا ہوں، صرف چرواہ ہوں، میری نہیں ہے. آپ نے فرمایا پہلے جاؤ، جس کی بکریاں ہیں اس کے حوالے کر کے آؤ. اس لیے کہ بکریاں تیری نہیں، امانت ہیں کسی کی. اور اسلام تو کافر کی بھی امانت ہو تو امانت تو امانت ہے. حالانکہ یہی بکریاں کل مال غنیمت بننے والی ہیں. کل جب جنگ ہوگی اور سارے یہ لوگ مریں گے تو ان کا مال غنیمت بنے گا، لیکن کل بنے گا، آج تو نہیں ہے نا. اس لیے حضور نے فرمایا ابھی تیرے پاس یہ امانتیں تیری نہیں ہیں، جس کی امانت ہے پہلے اس کو دے کر آؤ، تب شہید ہوئے تو جنت میں جاؤ گے. کسی کا حق لے کے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. تو چلا گیا، اس نے جا کر اس کے مالک کو بکریاں دیں، واپس آیا، شریک ہوا، شہید ہو گیا بس. تو مطلب کہ ایسے مخلص، ایسے خالص دین والے لوگ. اور یہ منافق کیا کہتے تھے؟ غرّ ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ بس لڑو اور مرو اور جاؤ جنت میں. یہ کیا بات ہوگی؟ تو ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، اس لیے موت سے ڈر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہے. کرتوت اپنے ہیں، کرتوت اپنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحال سے تم، قریب ہے کہ اے لوگو تم، اے منافقین تم، ان تولے تم، اگر تم کو حکومت مل جائے. تو اللہ کا ایک معنی تو پھر بھی جانا ہے نا، یعنی اس معاہدے سے پھر جاؤ، اس اقرار سے پھر جاؤ. لیکن ایک تولا کا معنی ہوتا ہے حکومت حاصل کر لینا. اگر تمہیں حکومت مل جائے
تولیتم ان تفسدوا فی الارض، تو تم تو زمین میں فساد مچاؤ گے. حکومت تمہیں مل گئی تو تم تو زمین میں فساد مچاؤ گے. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داریاں کاٹ کے رکھ دو گے، رشتہ داریاں کاٹ کے رکھ دو گے. اس لیے کہ تمہاری حکومت کیا ہوگی؟ آزادانہ تمہاری مرضی کی، جس میں حقوق بھی پامال ہوں گے، رشتہ داریاں بھی کٹیں گی، اور کفر و شرک اور منافقت سے زمین کا نظام بھی بگڑتا ہے تو زمین میں فساد بھی مچے گا. تو جتنی غیر اسلامی حکومتیں دنیا میں ہیں یہ سب فساد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تولیتم، اگر تم لوگ یعنی منافق لوگ، کافر لوگ، اگر تمہارے پاس اقتدار آیا تو کیا ہو جائے گا؟ تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مچاؤ گے. تو کوئی دنیا میں اصلاحی حکومت آج نہیں ہے، پوری زمین فساد سے بھری ہوئی ہے، فساد سے بھری ہوئی ہے. اس لیے کہ کفر بھی فساد ہے، شرک بھی فساد ہے، نفاق بھی فساد ہے. تو کہیں چین ہے؟ کہیں سکھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. اوپر سے آپ کو رونق لگ رہی ہے، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی دیکھ رہے ہیں، اور سڑکوں پہ گاڑیاں دوڑتی دیکھ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ عمدہ آفس اور یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اندر سے نرا فساد ہے. اس لیے کہ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، اور یہ چیزیں فساد ہیں. تو فساد سے دنیا بھری پڑی ہے. ان کو بھی فرمایا کیا منافقین، ہمارا جہاد، ہمارا قتال، دشمن سے لڑنا، یہ فساد ہٹانے کے لیے ہے. تم جو کہتے ہو کہ نہ ہو، یہ فساد کے لیے ہے. تم کہتے ہو کہ فساد رہے، ہم کہتے ہیں کہ فساد ختم ہو، اصلاح ہو. لیکن بات سمجھ اپنی اپنی ہے. وہ فساد کا اور معنی لیتے ہیں، اللہ کے ہاں فساد اور چیز ہے. یہ فساد کس کو کہتے ہیں؟ جلوس نکالنا، ڈنڈے اٹھانا، جی توڑ پھوڑ کرنا، لوٹ مار کرنا، قتل کرنا، اس کو کہتے ہیں یہ فساد ہو رہا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں تو کہتے ہیں اصلاح ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے ہاں یہ فساد نہیں ہے. اللہ کے ہاں فساد کیا ہے؟ کفر، شرک، نفاق، چوری، زنا، ڈکیتی، یہ ساری چیزیں. اور یہ فساد اصل میں کہاں سے اٹھتا ہے؟ یہاں سے. جب یہ فاسد ہوتا ہے، جب یہ بگڑتا ہے، سب بگڑ جاتا ہے. ہاتھ بھی بگڑ جاتے ہیں، آنکھ، کان، پاؤں، سب بگڑ جاتا ہے، معاشرہ بگڑ جاتا ہے. یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہو گیا، سارا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھیک کرنے پہ توجہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، سنو انسان کے جسم میں ایک بوٹی ہے گوشت کی، ایک چھوٹا سا پارٹ، چھوٹا سا حصہ ہے. اذا صلحت، جب وہ تندرست اور ٹھیک ہوتا ہے، صلح الجسد کلو، سر سے پاؤں تک سارے جسم کا نظام ٹھیک ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ کنگ ہے، بادشاہ ہے. یہیں سے فساد بھی اٹھتا ہے، یہیں سے اصلاح بھی اٹھتی ہے. یہ ٹھیک ہو گیا، سب ٹھیک ہو گیا. اذا فسدت، جب یہ بگڑتا ہے، فساد کا معنی کیا ہے؟ بگاڑ. جب یہ بگڑتا ہے، فسد الجسد کلو، سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے. سوچ بھی بگڑ جاتی ہے، آنکھ بھی، کان بھی، سب کچھ. تو قرآن فساد کس کو کہتا ہے؟ دل کے بگڑنے کو. ہم کہتے ہیں فساد ہاتھ پاؤں کے بگڑنے کو. ہاتھ پاؤں اس وقت تک نہیں بگڑتے جب تک دل نہیں بگڑتا. دل بگڑتا ہے تو یہ اس کی پبلک ہے، یہ ساری بگڑ جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ نے کہ ان تولیتم، اگر تم برسر اقتدار آ گئے اے منافقو، تو کیا ہوگا؟ ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مچاؤ گے. وتقطعوا ارحامکم،
اور رشتہ داری کے تعلقات بھی کاٹ دو گے، جبکہ اسلام جوڑتا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ منافق وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پہ لعنت بھیج دی ہے، ان کو اپنی رحمت سے خدا نے دور کر دیا ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، تو اللہ نے ان کو بہرا بھی کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا بھی کر دیا ہے، اور اوپر کہا تھا دلوں پہ سیل بھی لگا دی ہے۔ تو یہی تو تین چیزیں تھیں کارآمد، تینوں ناکارہ ہو گئی۔ سو یہ اب ٹھیک ہونے والے نہیں، ان کا مرض جو ہے نا اس حد تک چلا گیا ہے کہ یہ بڑے بڑے اعضاء اس سے متاثر ہو گئے ہیں جو اصلاح کا ذریعہ تھے، بگڑ گئے ہیں۔ فرمایا کہ اب بھی یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور نسخہ ہم نے بھیجا ہے، نسخہ شفا یہ ہے، یعنی ان کا دل بھی بگڑ گیا ہے، کان آنکھیں بھی بگڑ گئی ہیں، لیکن بات ابھی بھی گئی نہیں، اللہ کی طرف سے ابھی لا علاج نہیں ہوئے، علاج ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ چلیں، مطلب ہے کہ اگر قرآن میں غور و فکر شروع کر دیں تو ان کی بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم قرآن میں وہ چیزیں ذکر کرتے ہیں، نازل کرتے ہیں جس میں شفا ہے۔ اور شفا کس میں؟ شفاء لما فی الصدور، ان بیماریوں کی شفا ہے جو سینے میں ہیں، دل میں ہیں۔ تو قرآن دل کے امراض کے لیے نسخہ شفا ہے، تو اس میں یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یعنی سنتے تو ہیں نا، یہ پیچھے گزرا، سنتے تو ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے، اور نسخے کو استعمال بھی نہیں کرتے۔ مشکل یہ ہے کہ اس زمانے میں منافق ایسا کرتے تھے، آج ہم خود ایسا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں منافق صرف سنتے تھے، نکالتے تھے، غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ آج امت مسلم کا یہ حال ہے کہ قرآن رکھا ہوا ہے طاق میں، مسجد میں، دیکھیں کتنے رکھے ہوئے ہیں، ہاں، لیکن شفا ہم دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ نسخہ شفا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، گھر میں بھی، غلافوں میں بھی، چومتے بھی ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن تدبر کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں۔ تو اچھی سی اچھی دوا اگر آپ شفا خانے سے لے کر آئیں اور گھر میں رکھ دیں اور استعمال نہ کریں تو کیا خرید کے گھر میں رکھنے سے شفا ہو جائے گی؟ جی، یا اس کو استعمال کریں اور ساتھ میں بد پرہیزی بھی کریں، پھر نہ، جب تک دوا استعمال نہیں کریں گے، اس کے مناسب پرہیز نہیں کریں گے، شفا نہیں ہوگی۔ تو آج ہم خود، میں نے کہا، اسی مرض کے مریض ہیں کہ جس میں اس زمانے میں یہ لوگ تھے۔ ہم بھی ڈر رہے ہیں دشمن سے، وہ بھی ڈرتے تھے دشمن سے، میدان میں وہ بھی نہیں نکلتے تھے، مر جائیں گے، کیا ہم نہیں؟ یہ محل چھوٹ جائے گا، یہ بزنس رہ جائے گا، یہ بیوی بچے رہ جائیں گے، یہ فلاں رہ جائے گا، اس لیے ہم بھی آگے نہیں بڑھتے۔ ورنہ اللہ کا نام لے کر مسلمان اگر میدان میں نکلیں تو ان کی ایسی کی تیسی کر دیں، کوئی کھڑا نہیں ہوگا آگے۔ لیکن وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ غور کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پہ قفل لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، دل ہی بند ہیں، لاک ہیں۔ تو دو باتوں میں سے کہ یا غور نہیں کرتے یا دل ایسے بند ہیں، لاک ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، مجھے پھر بھی بعد میں آپ کہتے ہیں ڈراتا بہت ہے۔ بھائی میں کیسے ڈراتا ہوں؟ میں تو صرف ترجمہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، میں کسی کو ڈراتا نہیں ہوں، ڈراتا تو قرآن ہے، پھر بھی ڈرتے نہیں ہم، ماشاءاللہ۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، وہ لوگ جو پھر گئے ہیں پیٹھوں کے بل، پیٹھ دے کے چلے گئے، پیٹھ دے کے چلے گئے، سنتے ہی نہیں ہیں۔
من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو بھی گئی ہے، ہدایت سامنے آ چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، رستہ معلوم ہو گیا، پھر بھی پیٹھ پھیر کے چلے گئے، اس رستے پہ نہیں جا رہے۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سول الشیطان سول لہم واملی لہم، شیطان نے ان کے لیے اس رستے کو خوبصورت بنا دیا کہ ادھر نہیں چلو، کانٹے ہیں، ادھر چلو، پھول ہیں۔ تو شیطان نے اس رستے کو خوبصورت بنا دیا ان کے لیے، واملی لہم، اور ان کے دلوں میں بڑی بڑی تمنائیں اور آرزوئیں پیدا کر دی ہیں۔ ادھر جاؤ گے تو مشکل میں پھنس جاؤ گے، ادھر جاؤ گے تو مزے اڑاؤ گے، ادھر جاؤ گے تو قدم قدم پہ پابندیاں ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ادھر آزادی ہے، جو جی چاہے کرو۔ تو شیطان نے جہنم کا رستہ خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے اور بڑی بڑی امیدیں بھی لگا دی ہیں جی، اور ادھر کے راستے کو کہتا دیکھو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر کے راستے کو جان کر دیکھ کر بھی الٹے پاؤں ادھر ہی جا رہے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خفت الجنت بالمکارہ و خفت النار جی بالشہوات، جہنم مشکلات کے پیچھے چھپا دی گئی ہے، جنت مشکلات کے پیچھے چھپا دی گئی ہے، اور جہنم خواہشات کے پیچھے چھپا دی گئی ہے۔ اس کے سامنے پردہ خواہشات کا ہے، جو جی چاہے کرو تو ادھر آؤ، جو جی چاہے تو، لیکن پردہ ہٹا تو پیچھے کیا ہے؟ ہاں جی، ادھر کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن تھوڑا سا چلو گے تو پردہ ہٹا تو جنت ہے۔ تو اب رستہ تم خود اختیار کرو کہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر سکتے ہو تو پیچھے راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، سکھ ہی سکھ ہے، بہار ہی بہار ہے۔ اور تھوڑے سے اگر مزے لینے ہیں تو پردے کے پیچھے پھر غم ہی غم ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، عذاب ہی عذاب ہے، دکھ ہی دکھ ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اب فیصلہ خود کر لو، لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ چند قدم آزادی کے پسند ہیں، چند قدم تکلیف کے نہیں اٹھا سکتے، جس کے بعد ہمیشہ راحت، اور چند قدم پریشانیوں اس کے اٹھاتے ہیں جس کے پیچھے ہمیشہ ہی غم۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ یہ منافق لوگ جو ہیں، قالوا للذین کرہوا، انہوں نے کہہ رکھا ہے، یہ کہتے ہیں ان لوگوں سے، کرہوا ما نزل اللہ، جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب کو پسند نہیں کیا۔ جن لوگوں نے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو پسند نہیں کیا، یہ منافق ان سے ساز باز رکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سنطیعکم فی بعض الامر، ہم ہیں تو ان مسلمانوں کی جماعت میں ہیں، لیکن بعض باتیں تمہاری مانیں گے۔ کہ ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم فل تو نہیں آ سکتے تمہارے پاس، ادھر بھی رکھ رکھاؤ رکھنا ہے، لیکن بعض مشکل جب پڑی نا تو تمہارا ساتھ دیں گے۔ سنطیعکم فی بعض الامر، بعض کاموں میں تمہارے ساتھ دیں گے۔ یہ چھپ کر ان سے جا کر بات کرتے ہیں، چھپ کر، جیسے ہمارے یار بھی وہاں سے اڑ کے چھپ کے یہاں کر تسلی دیتے ہیں، فکر نہیں کرو، ہم آئے تو ہم تمہارے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بدنصیبی، ہم اپنے فیصلے اپنے ملک میں نہیں کرتے۔ ارے وہاں بھی چھپ کے کمرے میں کرو تو کون تمہیں پکڑنے کے لیے آ جائے گا، لیکن نہیں ہوتا نہیں، ہم مقدس سرزمین میں جا کر میٹنگ کریں گے۔ کیوں؟ کسی کی لندن میں ہوتے ہیں، کسی کی دبئی میں،
ملک چلاتے ہیں پاکستان میں ہیں، میٹنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں دوسرے ملکوں میں. یہ بدنصیبی کسی اور ملک میں بھی ہے. یہ کیوں کہتے سنوتی، یہ اس لیے سنوتیکم فی بعض الامر، وہاں سے جا کر پھر آسانی کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے، کچھ تمہاری بھی مانیں گے، کچھ تمہاری بھی مانیں گے. اسی میں مسلمان تباہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کی چھپی باتوں کو جانتے ہیں. ان کی یہ چھپی باتیں اللہ جانتے ہیں کہ ان سے کیا رابطہ ہے، ان سے کیا رابطہ ہے. اور ہماری سادی کہیں یا بے وقوف قوم کہیں، سادی تو اب میں اس لیے نہیں کہتا کہ 70 برس گزر گئے تو اب بھی سادی ہی ہیں کیا، تو بے وقوف بھی نہیں کہہ سکتا میں، بڑی بات ہے. لیکن کیا کہیں ان کی سادگی پہ کہ وہ پھر کہتے ہیں یہی اچھا ہے، پھر بھی اچھے ہیں. ارے ان کو تھوڑا سا بدل کے کوئی اور لاؤ جو ابھی تک نہیں آیا ہو، پتہ نہیں وہ بھی کیسا نکلے، لیکن کم از کم کچھ چینج تو کرو نا. لیکن نہیں، یہ بھی اللہ کی مار ہوتی ہے، مار ہوتی ہے. وہ میر کا ایک شعر ہے، تو کبھی تو آپ کو کئی دفعہ سنایا بھی ہے، آپ بھی شعر یاد کرتے تو نہیں ہیں، لیکن چلو میں سنا دیتا ہوں. کتنے سادہ ہیں میر کہ بیمار ہوئے جس کے سبب، کتنے سادہ ہیں میر کہ بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. سمجھے بات؟ میر تقی میر گزرے نا، بڑا مشہور نا. تو کہتا ہے کہ میں کتنا سادہ ہوں کہ جس عطار جانتے کس کو کہتے ہیں؟ عطر فروش کو نہیں، عطار حکیم کو کہتے ہیں، جو حکیم بھی برائے نام ہی ہوتا ہے، نیم حکیم. تو جس نیم حکیم کی دوائی سے میں بیمار ہوا ہوں، کہتا ہے میں کتنا سادہ ہوں کہ شفا کے لیے دوا بھی اسی کے بیٹے سے لیتا ہوں جا کر. جس بڑے حکیم کی دوا سے بیمار ہوا ہوں، شفا کے لیے اسی کے بیٹے کے پاس جا کے دوا لیتا ہوں. تو کتنے سادہ ہیں میر، تو کتنی سادہ ہے یہ قوم کہ بیمار ہوتی ہے جن کی وجہ سے پھر بھی ووٹ انہی کو دیتے ہیں. تو پھر شفا کہاں سے آئے گی؟ چلیے، تو یوں لگتا ہے کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں ہمارے لیے، ہمارے معاشرے. بات بھی ہے نا، قرآن تو قیامت تک کے لیے نا بھائی. اب یہ تو نہیں آپ پہلی قوموں کہیں گے یہ کس سے گزر گئے ہیں، گزرے نہیں، یہ تازہ ہیں. قرآن جیسے آج کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہم نہ ہوں گے تو اگلوں کے لیے نازل ہوا ہے، وہ نہ ہوں گے تو اگلوں کے لیے نازل ہوا ہے. یہ ہر زمانے کے لوگوں کو پکارتا ہے کہ تمہارے اندر اس قسم کے لوگ ہیں، ان سے ہوشیار رہو، جو ساز باز رکھتے ہیں، ساز باز. جی، تو فرمایا کہ اللہ جانتا ہے ان کی خفیہ میٹنگوں کو، ان کے راز کی باتوں کو جو یہ کرتے ہیں. فرمایا کرنے کتنا کریں گے، ہمارے ہاں حساب کتاب کے لیے بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ان کا وقت تھوڑا ہے، ہمارے پاس حساب کا وقت بڑا ہے، اور وقت آنے والا ہے. یہ تو کہیں گے ہمارے 10 سال 20 سال 40 سال ابھی عمر ہے، کھیل لیں، ٹھیک، لیکن ہمارے لیے تو وہ چند سیکنڈ کی بات ہے. ان کے سالوں کی زندگی ہمارے ہاں چند سیکنڈ کی بات ہے. چند سیکنڈ میں اگر ہم نہیں پکڑتے تو کون سی بڑی بات ہے. فرمایا کہ ہوگا کیا جب ہم پکڑیں گے، تو ہوگا کیا وہ بھی بتا دیں. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کیسا منظر ہوگا، کیا صورتحال ہوگی جب ان کو فرشتے موت دینے کے لیے آئیں گے، جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے، ان کو موت دینے کے لیے فرشتے آئیں گے، کیا منظر ہوگا. منظر تمہیں ہم پہلے بتا دیں. یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پہ بھی تھپڑ ماریں گے فرشتے، ان کی پیٹھوں پر بھی گرز ماریں گے فرشتے. چلو یہ کیا ہو گیا؟ وہ وہاں پہ ان کا
गोल्डन नेट के اچھا جی ٹھیک ہے جی नमाज पढ़ने रहा چلو ٹھیک ہے. تو بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کھیل ہے، ان کو لمبا لگ رہا ہے، ہمارے لیے تو ان کی زندگیاں سیکنڈ میں گزریں، سیکنڈ چند سیکنڈ کی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو دن بڑا لمبا ہے، ان کے دن چھوٹے ہیں. تو تھوڑا سا کھیل دیں، لیکن جب آئیں گے نا ہمارے شکنجے میں، تو ہمارے موت کے فرشتے جب آئیں گے یضربون وجوہہم ادبارہم، ان کے چہروں پہ بھی ماریں گے اور پیٹھوں پہ بھی ماریں گے. یا اللہ کیوں ماریں گے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس نہیں آنا چاہیں گے یہ، تو مار مار کے لائیں گے. اس لیے کہ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا. دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، تو آبادی سے بربادی میں کون جانا چاہتا ہے؟ اگر انہوں نے وہاں کے لیے کچھ سرمایہ بھیجا ہوتا، وہاں بھی کچھ بنایا ہوتا، تو یہ خوشی سے جاتا ہے. لیکن انہوں نے وہاں کو تو اجاڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں بنایا، سب یہاں بنا دیا ہے. اب اس آبادی اور رونق کو چھوڑ کے کب جائیں گے؟ جب نہیں جائیں گے تو مار مار کے ان کو لے جائیں گے کہ جانا پڑے گا تمہیں. انہوں نے تو جنت یہیں سجا دی ہے، جنت یہیں بنا دی ہے، آگے تو ویرانہ ہے. تو کیا ہوگا؟ یضربون. حدیث میں پیغمبر کریم سے فرماتے ہیں کہ جب کافر کی روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو روح نکلتی نہیں. پہلے تو ان کی شکلیں اتنی بگڑی ہوتی ہیں فرشتوں کی، ان کو دیکھ کر ہی روح جو ہے نا وہ گھستی ہے اندر ہی اندر. ان کو ایسے ڈراؤنے فرشتے آتے ہیں نا ان کی کافروں کی روحیں قبض کرنے کے لیے. دوزخ کے فرشتے، ان کے ہاتھ میں گرز ہوتے ہیں، شکلیں ان کی ڈراؤنی ہوتی ہیں، اور کفن ان کے پاس چیتھڑا ہوتا ہے جہنم کا بدبودار، پوری فضا بدبو سے بھر جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نکل آ، غصے سے کہتے ہیں روح کو نکل، وہ نہیں آتی. جب نہیں آتی تو حضور نے فرمایا پھر فرشتے مار مار کے کھینچ کھینچ کے ان کی روح نکالتے ہیں، بدن میں گھس کے نکالتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں روح کو جسم کے اندر ڈوب کر، جسم کے اندر ڈوب کر روح کو کھینچتے ہیں. اور حضور نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، روح کے کافر کی روح اور گناہگار کی روح نکالنے کے لیے جیسے کہ گیلی روئی میں کانٹے دار کوئی برانچ، کوئی شاخ جو ہے نا ڈال کے اس کو کھینچیں تو روئی بھی ساتھ میں کھینچ کر آ جاتی ہے. ایسے جسم ٹوٹ پھوٹ کے نکلتا ہے، مار مار کے نکالتے ہیں. یعنی یضربون وجوہہم ادبارہم، چہروں پہ بھی مارتے ہیں، پیٹھوں پہ بھی مارتے ہیں، روح کو نکالتے ہیں کھینچ کر. لیکن جس نے اس گھر کو بھی آباد کیا ہے، اس کو بھی کریں، اس کو بھی جب تک جیتے ہو آرام سے اچھے کمائیں، حلال سے کمائیں، حلال سے بنائیں، من اندر ہی ہے. لیکن اس کو بھی بنایا ہے تو جس نے وہاں بھی بنایا ہے وہ خوشی سے نہیں جائے گا. ایسے مثال دیتا ہوں، جو لوگ ادھر سے آئے ہیں سب کچھ بیچ کر آ گئے ہیں، بالفاظ دیگر کشتیاں جلا کے آ گئے ہیں جی، اور یہیں سب کچھ بنایا ہے. اب وہ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ نہیں جا کر کہاں بسوں گا، یار جاؤں گا تو کس کے پاس جاؤں گا، کس کا مہمان بنوں گا، کتنے دن کوئی رکھے گا، جانے کو دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اسے کو کچھ بنا ہی نہیں. لیکن کسی نے وہاں بھی کوئی گھر وار بنایا ہوا ہے، کوئی ٹھکانہ بنایا ہے تو وہ خوشی سے جائے گا، یار اپنا گھر ہے، جا کر رہوں گا، کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا. تو اسی طرح اگر کسی نے ادھر بھی بھیجا ہے، بنایا ہے، تو وہ خوشی سے اس کی روح نکلے گی. اور جس نے جتنا اچھا بنایا ہوگا اتنی جلدی جائے گی. والناشطات نشطا، قسم ان فرشتوں کی جو مومن کی روح کی گرہ آسانی سے کھولتے ہیں
جیسے بال کی گرہ کھلتی ہے ایسے ہی مومن کی روح یعنی کھلتی ہے اور خود آتی ہے۔ فرشتوں صرف فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے وہ روح جس کو دنیا میں اللہ کی یاد سے سکون ملا کرتا تھا، چین ملا کرتا تھا، وہ رب تجھے بلاتا ہے، آ جا۔ وہ بلاتے ہیں، آ جا۔ الا روح و ریحان، یعنی باغات کی طرف، خوشبوؤں کی طرف، نعمتوں کی طرف آ جا۔ تو حدیث میں ہے کہ روح یوں خوشی سے اچھل کے کود کے جسم سے نکلتی ہے جیسے مٹکا پانی کا آپ یوں اونڈھیلیں تو پانی غٹ غٹ کر کے فوراً نکل جاتا ہے سارا، ایسی روح نکل آتی ہے خود بخود، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے میں نے اللہ کو خوش کیا ہے، آگے بھی میرے لیے بہت کچھ ہے، تو کیوں نہ جائے۔ تو ان کا یہ ہے کہ چہروں پہ بھی اور پیٹھوں پہ بھی مارتے ہیں۔ ٹائم ہو تو نہیں گیا؟ کمپلیٹ تو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ذالک بانہم اتقوا ما اسخط اللہ، یہ ایسا کیوں ہے یا اللہ، ایسا کیوں ہے، مار کے ان کی روحیں کیوں نکالی جائیں گی؟ اور فرمایا یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے پیروی کی تھی اس چیز کی جس چیز نے اللہ کو ناراض کیا۔ یہ اس رستے پہ چلے تھے جو اللہ کی ناراضگی کا رستہ تھا، اس نے ان لوگوں کی پیچھے کیا تھا جنہوں نے خدا کو ناراض کیا۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو پسند نہیں کیا، دشمن کی رضا کو پسند کیا، شیطان کو خوش کیا، نفس کو خوش کیا، لیکن اللہ کو ناراض کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے